عبدالوسیم صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ باتیں تو ماشاءاللہ کافی طویل ہو چکی، مسائل بھی بہت سارے اس شہر سے اور اس صوبے کے حوالے سے بتائے گئے۔ میں بھی کچھ اپنے حلقے کے مسائل بتاؤں گا، اس لیے کہ میرا حلقہ 123 نیو کراچی کی آبادی پر بنا ہوا ہے، اور وہ آبادی آپ جانتے ہیں کہ وہاں انتہائی غریب آبادی آباد ہے۔ کچھ مڈل کلاس بھی ہے لیکن اپر کلاس وہاں نہیں رہتی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کتنے مسائل موجود ہیں، مطلب وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ پانی کے مسائل سب نے بتائے، پانی کے مسائل وہاں پر بھی بہت زیادہ ہیں۔ 20-25 سال پہلے وہاں پاؤنڈ کے حساب سے پانی چلتا تھا کہ 20 پاؤنڈ پانی چلتا تھا۔ آج جناب اسپیکر، آج کے وقت میں کہ جب آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے اور آج 3 سے 5 پاؤنڈ پانی چل رہا ہے، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ضروریات زندگی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے اور کتنے لوگوں کو مل پا رہا ہے۔ اسی طرح میں سیوریج کی بات کروں تو وہاں تمام لائنیں، ایک لائن صحیح کرتے ہیں دوسری لائن خراب ہو جاتی ہے، دوسری لائن صحیح کرتے ہیں تیسری لائن خراب ہو جاتی ہے۔ تو سیوریج کا نظام بھی تمام کلیپس کر چکا ہے، گلی بھی ندی نالوں اور نہروں کی جو ہے وہ شکل پیش کر رہے ہیں۔ انتہائی تکلیف میں لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم روڈز پر چلے آئیں تو میں 7000 روڈ کی بات کر رہا ہوں، جو نیو کراچی کا مین روڈ ہے، سندھی ہوٹل والا 7000 روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ روڈ اتنا زیادہ تباہ ہے کہ آپ یہاں سے مری جانا بھول جائیں گے۔ وہاں اتنے بڑے بڑے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے وہاں پہ پیدل چلتے ہیں، وہ شاید اسی کا مزہ لیتے ہو۔ اور نالے سے سیوریج بہہ رہا ہے تو وہاں دریا کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی لوگ جو ہے اسی طرح اس سے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، پورا روڈ تباہ حال ہے، اللہ والی چورنگی سے لے کے اور شفیق موڑ تک یہ روڈ مکمل طور پر تباہ ہے۔ اس کے اطراف میں انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح 4300، 4400 اور 4200 اور 7000، یہ تمام روڈ، 7000 روڈ پیچھے انڈسٹریل ایریا ہے، وہ بالکل تباہ ہے۔ وہاں پر بھی انکروچمنٹ ہے، آدھا روڈ بند ہے اور آدھا روڈ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ انڈسٹریل ایریا کے جو ہے صورتحال میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر وہ رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ تمام پریشانیاں جو ہیں۔ اسی طرح پھر میں جو واٹر کے پمپ ہیں، جو پمپنگ کرتے ہیں، وہ تمام خستہ حال ہو چکے ہیں، جن کی موٹریں کمزور ہو چکی ہیں، جس میں سندھی ہوٹل کا پمپ ہے، سبا پمپ ہے، پاور ہاؤس چورنگی کا پمپ ہے۔ یہ پمپ انتہائی خراب ہو چکے ہیں، خستہ ہو چکے ہیں۔ اگر پانی آتا بھی ہے تو وہ موٹریں جو ہیں نہیں اٹھا پاتی جناب عالی۔ تو بات یہ کہ یہاں باتیں تو ہم نے سنی کہ جی ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن جناب اسپیکر، اگر علاقے میں کہیں نظر آ رہا ہے، لوگوں کو کہیں نظر آ رہا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم جو ہے تفریق کیوں کریں سندھ میں، ہم یہ بات کیوں کریں کہ ہم شہری ہیں اور دیہی کے ساتھ مسئلہ ہے اور شہری کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب گورننس نہیں ہوگی، کام نظر نہیں آئے گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے بتائے کہ اس شہر کے ساتھ اس شہر کی نوکریاں بھی چھین لی گئیں، اس شہر کی تعلیم بھی چھین لی گئی۔ ابھی حال ہی میں ایک کمیٹی بنی تھی تعلیم کے حوالے سے، جو رزلٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا، اس کی رپورٹ آ گئی ہے، لیکن آج تک اس کی میٹنگ نہیں کی گئی کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ انتہائی نااہل لوگ وہاں برا جمع ہیں، ان کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس معیار پر پورا نہیں اترتے، ان لوگوں کو تعلیم پر بٹھایا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ اندازہ لگا سکتے، کسی بھی ملک کی پہلی سیڑھی ترقی کی ہوتی ہے تعلیم، اور ہمارے ہاں تعلیم ہی سب سے زیادہ تباہ ہے۔ تعلیم پر اگر ہم توجہ نہیں دے رہے جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کی تعلیم کا کیا حال ہے۔
9th اور میٹرک کی تعلیم بھی پرائیویٹ اسکولوں میں دی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی تعلیم تباہ ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ہم یہاں کہہ رہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اسی طرح کالجز میں آ جائیں تو کالجز بھی سارے جو ہے وہ اب تباہ ہو چکے ہیں، جہاں بچہ پڑھ نہیں رہا، ٹیوشن سینٹر آباد ہیں، اور رزلٹ کا آپ کو صورتحال کا خود اندازہ ہے کہ وہ وہاں جو میں نے بتایا آپ کو کہ نااہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جو ہے نااہلی کو جو ہے وہ اس طرح ثابت کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تو بات یہ کہ ہیلتھ کی سہولیات کیا سہولیات ہیں مجھے بتائیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جی میڈم سنتی ہیں، لیکن وہ بھی کہیں نظر آنا چاہیے۔ ایک اسپتال جنا اسپتال ہے یا سول اسپتال ہے، کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ علاقوں میں جو آپ نے ڈسپینسریز قائم کیے ہوئے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سندھ گورنمنٹ کے اسپتال بنائے ہوئے ہیں، وہاں جا کے وزٹ کریں کہ وہ تباہ حال ہے۔ وہاں پر لوگ جو ہے پانی نہیں ہے، وہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے اندر کا اچھا نہیں ہے، وہاں ڈاکٹرز ٹائم سے نہیں بیٹھتے، وہاں جو ہے وہ سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ہم کس بات کے لیے واہ واہ کروانا چاہتے ہیں؟ ہم کس بات کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، ٹھیک ہے کچھ منصوبے جیسے بھی انہوں نے بتائے کیے مکمل ہو رہے ہیں، لیکن عام آدمی کا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے، عام آدمی کا مسئلہ پانی ہے، عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے۔ اس میں مجھے بتا دیں کہ یہاں کتنے لوگوں نے کھڑے ہو کے بولا کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے، ہم نے پانی دے دیا ہے، ہم نے سیلری صحیح کر دیا ہے؟ جناب اسپیکر، یہ وہ تکلیفیں ہیں جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر سہ رہے ہیں۔ آپ اپنے فیصلوں میں میرٹ لے کر آ جائیں۔ میں نے یہاں سنا کہ جی عدالت چلے گئے نوکری کے لیے۔ ارے آپ میرٹ پر نوکریاں دے دیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جو ہے عدالتوں میں جاؤں گا؟ آپ میرٹ پر نوکری نہیں دے رہے، جعلی ڈگری اور جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ نوکریاں دے رہے ہیں، اس شہر کے بچے کی بھی آپ نوکریاں کھا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم یہاں کھڑے ہو کے آپ کی تعریف کریں۔ جناب علی، یہ شہر سندھ کے شہر، تمام شہر کی بات کر رہا ہوں، اور میں کسی بچے کی نوکری کے خلاف نہیں ہوں۔ جناب اسپیکر، جس کی جہاں پر حق بنتا ہے اسے وہاں جاب دی جائے، اور شہروں کا جو حق بنتا ہے وہ شہروں کو دیا جائے، نوکری کسی کی نہیں کاٹی جائے۔ یہ جواب سب کو اللہ کے یہاں دینا ہوگا جا کے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے چند جو ہے وہ بیوروکریٹس کے پیپر لے کر اور میں سنا دوں، لیکن علاقے، محلے، گلیاں، شہر، دیہات، سب جگہ یہ بول رہا ہے، اور آپ کے اپنے دیہات میں بھی سارا بول رہا ہے کہ آئی بی اے میں کھڑے ہو کے بچے کو آئی بی اے کا مطلب نہیں پتا۔ جناب اسپیکر، اور آپ سکر آئی بی اے کو اہمیت دے رہے کراچی آئی بی اے پر۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں نہ بنایا جائے، لیکن جناب علی ایسے بچے تو لائے جائیں کہ جو جعلی ڈگری لے کر جو ہے آئی بی اے میں داخلہ لے رہے ہیں، جنہیں آئی بی اے کا مطلب نہیں پتا۔ تو جناب اسپیکر، اور جو ٹیچر بن رہے ہیں ان ٹیچر سے اگر انگلش کے معنی پوچھ لیے جائیں تو وہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے خراب ہیں، لیکن جناب اسپیکر چیزیں نظر آنی چاہیے، لوگوں کو کام نظر آنا چاہیے۔ اگر کام نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر کہیں نہ کہیں سوال اٹھ رہا ہے۔ معاشرے میں جو بے چینی ہے، معاشرے میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، معاشرے میں جو کیا کہتے ہیں ڈکیتی اور چوری اور قتل کی جو وارداتیں ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جی سسٹم کام نہیں کر رہا، سسٹم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، روزانہ کی بنیاد پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور قتل ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ جو ہے پکڑ لیے۔ میں پولیس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، پولیس اپنا کام بھی کر رہی ہے، کئی جگہ جو ہے پولیس نے اپنی ذمہ داریاں پوری بھی کی ہیں، لیکن ایک بڑے جو ہے قتل عام ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی بات کو ختم کروں گا، لیکن جناب اسپیکر آپ ذرا یہ سوچئے کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں کیا اسی طرح چلتی رہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، آپ بجٹ کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں، میرے پاس اعداد و شمار بھی ہے، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو یہ کہنے کھڑا ہوں گا تو شاید وہ ٹائم بھی پورا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں ہم، جو بجٹ ہمارے بن رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اگلے جو ہے وہ سال کہے کھڑے ہو جائیں۔ پچھلے سال آپ نے پوری اے ڈی پی بند کر دی، تو جناب اسپیکر آپ کہہ رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام وہ سوالات ہیں اسپیکر صاحب کہ جو میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ 2 صوبے آپ کے یہاں مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، وہاں آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ سندھ میں بھی جو ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ وبا یہاں تک آ گئی، کیونکہ یہ شہر ایسے شہر ہے کہ جہاں پر جو ہے متاثر کریں گے تو آگے جو ہے ان کے وہ چلے گا۔ تو جناب اسپیکر، اس شہر کے بچانے کے لیے جو آپ نے قدم اٹھایا تھا کہ ہم اچھے کیمرے لگائیں گے، اب اچھے کریں گے، ہم نے ہائی وے پر لگا دیے، تو اس شہر پر بھی تیاری کیجئے، اس شہر کو بھی بچانے کی تیاری کیجئے۔
اس سندھ کی تمام جو علاقے ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. جناب اسپیکر، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.